قوم میں آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، مثلا ایک سیاسی پارٹی کا ایک دوسری سیاسی پارٹی سے اختلاف ہے، ملک میں رہنے والی عوام کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، وہ اختلاف بعض اوقات جینون ہوتا ہے، کسی ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی بات کی وجہ سے ہوتا ہے. جو دشمن ہوتا ہے وہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھا کے اور نمک چھڑکتا ہے زخم پہ. وہ آپ کو اور بھڑکائے گا کہ ہاں تمہارے لوگ تو ہیں ہی ایسے، تمہارے فوجی تو ہیں ہی ایسے، تمہاری سیاسی پارٹیاں تو ہیں ہی ایسے. اب ہوتا کیا ہے، اب اگر مذہب کے نام پہ بھڑکایا تو وہ مذہب کے نام پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے، اگر قومیت اور صوبائیت کے نام پہ بھڑکایا تو وہ قومیت اور صوبائیت کے نام پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اینڈ میں جا کے کمزور کون ہوگا؟ یہ قوم کمزور ہوگی، اور وہ جو سازش کرنے والے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو عقل مند قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے. ہمارے یہاں ایک تھیوری یہ بھی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی سازشیں نہیں ہوتی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا کسی نے سازش کر دی، یہ ہو گیا کسی نے سازش کر دی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کے پیچھے سازش نہیں ہوتی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ دشمن سازش نہیں کرتا. یہ ماننے والی بات ہے. دنیا میں کوئی ایسا دشمن آپ نے دیکھا جو سازش نہ کرتا ہو؟ بولیں، ایسا کوئی دشمن دنیا میں ہے جو سازش نہ کرتا ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی سازش کرتے ہیں، اللہ سازشوں کی ان کی تدبیر کا جواب دیتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ اس سے پہاڑ ہل جائیں.